الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ ہم سب کے خالق ہیں، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کے رازق ہیں، ہم سب مرزوق ہیں۔ اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم سب مملوک ہیں۔ اللہ جل جلالہ غنی ہے اور اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے سامنے ہم سب فقیر ہیں۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان کو اپنی بنی ہوئی چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اللہ صانع ہیں، بنانے والے ہیں، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو اللہ نے بغیر نقشے کے بنایا۔ انسان جب اللہ کا بنا ہوا ہے تو بنانے والے کو اپنی بنی ہوئی چیز سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا اور اللہ جل جلالہ اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ جل شانہ نے اس کو بیان فرمایا، واللہ یحب المحسنین، اللہ جل جلالہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والے، نیک کام کرنے والے، اچھے عمل کرنے والے اللہ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ شریف فارسی کا ایک مقولہ ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ جل شانہ کی رحمت تو اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ بسا اوقات انسان کسی عمل کو، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر واقعہ ہے، ایک فاحشہ عورت جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ کنویں کے کنارے ایک کتا ہے اور وہ پیاس سے کنویں کے گرد جو تر اور گیلی مٹی پڑی ہے وہ اس پر اپنی زبان رگڑ رہا ہے، کہ جانور میں اتنی شکت تو نہیں کہ کنویں سے پانی نکال کر پی سکے۔ اس نے اپنا جوتا موزہ اتارا اور کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ جل شانہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے اسی عمل پر اس کی بخشش فرما دی۔ مشہور واقعہ ہے، ملکہ زبیدہ جس کا اصل نام امۃ العزیز تھا، ہارون الرشید، خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی،
نہر زبیدہ بنوائی حاجیوں کے لیے، اور اس زمانے میں اس پر بڑی خطیر رقم خرچ کی۔ مرنے کے بعد خواب میں کسی کو نظر آئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ آپ نے اتنا بڑا رفاہی کام کیا حاجیوں کی خدمت کے لیے اور ان کو پانی کی سہولت مہیا کرنے کے لیے، آپ نے نہر بنوائی، تو اس عمل پر آپ کی بخشش ہو گئی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جب میرا یہ عمل پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سارا کام ہوا تو تیرے حکم سے تھا، لیکن اس پر جو مال خرچ ہوا وہ تو بیت المال کا تھا، وہ تو بیت المال سے خرچہ ہوا ہے، تو نے اپنی جیب سے تو نہیں کیا۔ اس عمل پر بخشش نہیں ہوئی، بخشش ہوئی اس بات پر کہ ایک مرتبہ میں گھر بیٹھی تھی، سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، اتنے میں اذان شروع ہو گئی، میں کھانا کھا رہی تھی تو میں نے کھانا چھوڑ کر فوراً اللہ کے نام کی عظمت کو سامنے رکھ کر سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیا۔ اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے میرے نام کی عظمت کی لاج رکھی، اللہ نے اسی عمل پر میری بخشش فرما دی۔ اس لیے شیخ القرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی اذان کی آواز سن کر خاموش ہو جائے، گفتگو کر رہا ہو، اذان شروع ہو، یہ اذان کی عظمت میں، اللہ کے نام کی عظمت میں خاموش ہو جائے، فرمایا میرا تجربہ ہے اللہ جل جلالہ مرتے وقت اس کو کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ عمل کا جہان ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے ان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ لوگوں، آج کے دن عمل کا دن ہے، ہر دن عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہے۔ وغدا حساب ولا عمل، اور جو کل یعنی قیامت اور آخرت ہوگی وہاں عمل نہیں ہوگا، وہاں حساب ہوگا۔ ارتحلت الدنیا مقبلۃ مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ۔ لوگوں، دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے، دنیا کا ہر آنے والا دن یہ دنیا کی زندگی کو ختم کر رہا ہے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت روز بروز قریب آ رہی ہے۔ اور وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، کچھ دنیا کے چاہنے والے ہیں، کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں۔ كُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، آخرت کے چاہنے والوں میں شامل ہو جانا، دنیا کے چاہنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، پہلے سے ہی اس بات کی تیاری ہو، اعمال کی طرف شوق ہو، ذوق ہو۔ ایک ایک عمل پر اللہ کیا دیں گے؟ فرمایا ما لا عین رأت، اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی پر اتنا اجر دیں گے، ایسی ایسی نعمتیں دیں گے کہ جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھی ہی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کا تذکرہ ہی نہیں سنا۔ یہ جو ہم تذکرہ کرتے ہیں یہ تو بہت تھوڑا ہے، اللہ فرماتے ہیں بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو تمہارے کانوں نے تو ابھی تک سنی نہیں، اور اس سے بڑھ کر ولا خطر علی قلب بشر، حتیٰ کہ بہت سی نعمتیں تو ایسی ہیں جو کسی انسان کے وہم و گمان میں آ ہی نہیں سکتی۔ میں اور آپ جتنا سوچیں جنت میں یہ ہوگا یہ ہوگا، جہاں ہماری سوچ ختم ہوگی وہاں سے اللہ کی نعمتیں شروع ہوں گی۔ ہماری سوچ محدود ہے اور اللہ کی نعمتیں، اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ جیسے سمندر کا پانی ایک گلاس میں نہیں آ سکتا، ایسے اللہ جل جلالہ کی قدرت اور رحمت اتنی وسیع ہے، ہمارے چھوٹے سے دماغ میں وہ آ ہی نہیں سکتی۔ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا۔ مولانا ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں آ نہیں سکتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ روز بروز ہماری خطائیں بڑھ رہی ہیں اور اللہ کی نعمتیں اور عطائیں نوازشیں بڑھ رہی ہیں۔ انسانی عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان کیوں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ امت
اور ہم سب ایمان والے تمام لوگ یہ دنیا کے طالب بننے کی بجائے آخرت کے طالب بنے۔ عہدے کی طلب ہے، مال کی طلب ہے، عزت کی طلب ہے، شہرت کی طلب ہے، ہر چیز کی طلب موجود ہے، طلب نہیں تو آخرت کی نہیں ہے۔ اور اللہ جل جلالہ طالب کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہدایت کی 2 شرطیں بیان کی ہیں۔ یہدی من یشاء، ہدایت کی پہلی شرط یہ اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور ہدایت کی دوسری شرط ویہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے بھی ہدایت دیتے ہیں۔ تو ہدایت کے 2 اسباب ہیں، پہلا سبب اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، دوسرا سبب میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ راستے کھولیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ایک نہیں، ہم اس کے لیے کئی راستے کھول دیتے ہیں۔ اور ایک مفسر نے تو بڑی خوبصورت تشریح کی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کا ہاتھ پکڑ پر صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ ہے سیدھا راستہ، اس پر چلو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی زندگی، متعدد بے شمار واقعات ہیں۔ صحابہ میں نیکی کا کتنا شوق تھا، صحابہ دنیا کے طالب نہیں تھے۔ غزوہ بدر ہے، بڑی تنگی کا زمانہ تھا، پہلی جنگ تھی جو کافروں سے ہونے جا رہی تھی، مسلمانوں کے پاس مالی اسباب بھی کم تھے، افرادی طاقت بھی بہت تھوڑی تھی، تو ایک اونٹ وہ 3 آدمیوں کے حصے میں آیا، یعنی 3 آدمی ان کے حصے میں ایک اونٹ، جو سفر پر چلیں گے، اس جنگ کے لیے جائیں گے، راستے میں باری باری سوار ہوں گے۔ سفر کا کچھ حصہ ایک سوار ہوگا، باقی 2 پیدل چلیں گے، سفر کا کچھ حصہ ان 2 میں سے ایک سوار ہوگا، یہ 2 پیدل چلیں گے، یوں یہ سفر طے ہوگا۔ اللہ کی شان، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے حصے میں جو اونٹ آیا اور آپ کے ساتھ جو 2 صحابی اور تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ 3 افراد، ان کے حصے میں بھی ایک اونٹ آیا، حضرت علی، حضرت ابو لبابہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب حضرت ابو لبابہ کی باری تھی، وہ اونٹ پر سوار ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری پہ وہ بھی سوار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری پر سوار ہوئے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اترنے کا وقت تھا، حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی میں سے ایک ساتھی کے سوار ہونے کا وقت تھا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سواری پر سوار رہیں، ہم اپنی باری آپ کے حصے میں دے دیتے ہیں، یعنی ہم اپنا حصہ بھی چلیں گے اور جب آپ کے چلنے کی باری ہوگی تب بھی ہم چلیں گے، آپ سواری پر سوار رہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 جملے فرمایا تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو کہ تم اتنا چلو اور میں بیٹھا رہوں، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور میں تم سے زیادہ ثواب سے مستغنی نہیں ہوں۔ کیا مطلب کہ جس طرح تمہیں چلنے میں ثواب کی ضرورت ہے، میں بھی اس چلنے کا ثواب لینا چاہتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت، اللہ نے معصوم پیدا کیا، لیکن کیا فرمایا، یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ثواب کی ضرورت امتی تو امتی رہ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے تعلیم دے رہے ہیں کہ ثواب تو مجھے بھی چاہیے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے لمبی لمبی نوافل پڑھا کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا، ایڑیاں پھٹ گئیں کھڑا ہونے کی وجہ سے، اتنا لمبا لمبا قیام۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں،
میں اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے اتنی لمبی لمبی نوافل پڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، حیات الصحابہ میں بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور اپنا آبائی وطن چھوڑا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑا، اور بیت اللہ کا گھر جہاں طواف کرتے تھے، اللہ کے حکم پر چھوڑ کر آ گئے۔ اب ظاہری طور پر کفار مکہ کا ظلم و ستم بھی سہا، اور دل بھی فطری طور پر غمگین ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے آبائی وطن سے محبت ہوتی ہے، جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، جس گھر میں اس کی ولادت ہوتی ہے۔ آبائی علاقہ چاہے وہاں سہولیات نہ بھی ہوں، لیکن فطری محبت ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام جب آئے اور آب و ہوا تبدیل ہوئی تو مدینہ طیبہ میں آتے ہی اکثر صحابہ بخار کے اندر مبتلا ہو گئے، سخت قسم کا بخار، اور مالی اسباب بھی تھوڑے ہیں، کھانے پینے کو بھی زیادہ میسر نہیں۔ اتنا بخار ہوا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو گیا۔ طاقت نہیں تھی، سکت نہیں تھی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ اب مسجد نبوی ہے، نماز کے اوقات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ اکثر صحابہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اگر کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے تو شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ فرض ہو یا نفل ہو بیٹھ کر پڑھ سکتے۔ اب طاقت نہیں کہ کھڑے ہوں، اب بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ بہت سے صحابہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں بخار کی شدت کی وجہ سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان شاگردوں کو چونکہ تربیت دینا تھی، آپ نے دیکھتے ہی ایک جملہ فرمایا کہ میرے صحابہ صلاۃ القاعد نصف الصلاۃ من صلاۃ القائم، کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھے گا اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملے گا۔ یہ تو تم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں آدھا ثواب ملے گا، جو کھڑے ہو کر پڑھے گا اسے پورا ثواب ملے گا۔ حضرت فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہا تھا، سارے صحابہ بس یہ بات سنتے ہی اور مشقت کے ساتھ تکلفاً کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع ہوا۔ یعنی تکلیف ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت بھی ہے، لیکن ثواب کے حصول کا شوق اتنا ہے، بس بات سنی باوجود بخار کی شدت کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم لوگ بڑے غفلت میں ہیں، تھوڑے سے عمل کر لیتے ہیں اور پھر انسان وہ خوش ہو جاتا ہے میں نے بہت کر لیا، جتنا کریں گے اتنا تھوڑا ہے۔ ذالک یوم التغابن، آخرت کا جو دن ہوگا وہ نقصان کا، گھاٹے کا دن ہے۔ جو جتنا کرے گا وہ اسے اتنا ہی کم سمجھے گا، تمنا کرے گا کاش اور کر لیتا، کاش اور کر لیتا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے یہ تعلیم دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنا، اور عمل کے بعد پھر انسان اللہ کے فضل پر بھروسہ رکھے۔ میری بخشش میرے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوگی، اللہ کے فضل سے ہوگی، اللہ کے فضل سے ہوگی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور کا ایک واقعہ ہے جو مستند کتابوں میں مذکور ہے۔ ان کے زمانے میں ایک آدمی شراب کا عادی تھا اور مال و دولت بھی بڑا تھا۔ ایک مرتبہ دوستوں کو بلایا شراب نوشی کے لیے، مجلس لگنے والی تھی، اس نے اپنے غلام کو بلایا اور اسے 4 درہم دیے اور کہا کہ جا کر کے کچھ پھل خرید کر لاؤ تاکہ اس شراب کی مجلس لگنے سے پہلے کچھ پھلوں کا اکرام بھی ہو جائے۔ اب وہ غلام 4 درہم لے کر نکلا۔ راستے میں منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ کی مجلس لگی ہوئی تھی اور لوگ بیٹھے دین کی بات سن رہے تھے۔ اتنے میں ایک فقیر آیا، اس فقیر نے اپنی ضرورت سامنے رکھی کہ میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میرا تعاون کیا جائے۔
تو منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا کہ اس فقیر کو جو آدمی 4 درہم دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا، 4 درہم جو دے گا اسے 4 دعائیں میں دوں گا۔ جب یہ اعلان ہو رہا تھا اللہ کی شان، وہ غلام بھی اسی مجلس کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے سنا جو 4 درہم دے گا اسے 4 دعائیں ملیں گی۔ دل میں بات آئی، اس نے وہ 4 درہم لا کر اس فقیر کو دے دیے۔ اب منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ شرط کے مطابق اب تو 4 دعائیں کہے گا، میں وہ 4 دعائیں مانگوں گا۔ اس نے کہا جی میری پہلی دعا یہ ہے، میرے لیے پہلی دعا یہ کی جائے اللہ مجھے اس غلامی سے نجات عطا فرمائے۔ میں غلام ہوں، غلامی کی زندگی تو اچھی نہیں، پابندی کی زندگی ہے، مجھے اس غلامی سے نجات کی دعا چاہیے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے، تاریخی روایات کے اندر، فدعا المنصور فامن الناس، منصور رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی اور سارے لوگوں نے آمین کہی۔ دوسری دعا اس نے کہا مجھے ان 4 درہموں کا بدلہ چاہیے، میں نے 4 اللہ کے راستے میں خرچ کیے تو ان 4 کے بدلے میں مجھے 4 ملنے چاہیے۔ فدعا المنصور فامن الناس، منصور رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، لوگوں نے آمین کہی۔ تیسری دعا اس نے یہ کی، اللہ میرے سردار کو، آقا کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، وہ جو شراب نوشی میں مشغول ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق دے۔ فدعا المنصور فامن الناس، منصور رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، لوگوں نے آمین کہی۔ چوتھی دعا آپ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے سردار کی، آپ کی اور ان تمام مجلس والوں کی اللہ بخشش فرما دے۔ فدعا المنصور فامن الناس، منصور رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، لوگوں نے آمین کہی، 4 دعائیں پوری ہو گئی، خالی ہاتھ واپس لوٹا۔ اب کافی دیر ہو چکی تھی، اب سردار غصے میں تھا، اس نے پوچھا کہ ایک تو دیر سے آئے ہو اور پھر خالی ہاتھ آئے ہو، پھل نہیں لائے۔ اس نے سارا قصہ سنایا کہ ایسے میں نے 4 درہم دیے اور 4 درہموں کے بدلے 4 دعائیں لی ہیں۔ پوچھا کون سی دعا؟ کہتا پہلی دعا یہ کرائی کہ اللہ مجھے غلامی سے نجات عطا فرمائے۔ اس نے کہا اذهب فانت حر، جا تو آزاد ہے۔ پہلی دعا کی قبولیت ہو گئی۔ دوسری دعا کیا کرائی؟ دوسری دعا یہ کرائی کہ مجھے ان 4 کا بدلہ ملے۔ تو اس نے کہا ان 4 کے بدلے میں 4000 درہم تجھے دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، جو 1 دے گا اللہ 10 دیں گے، اور اس نے 1 دیا، اللہ نے 1 کے بدلے میں 1000 دیے، 4 دیے اور 4000 لیے۔ تیسری دعا کیا کرائی؟ اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے کہا سن تبت الی اللہ عز وجل، آج سے میں نے اللہ عز وجل کے سامنے توبہ کر لی۔ 3 دعائیں تو قبول ہو گئیں، اب چوتھی دعا ہے، بڑی مشکل ہے۔ چوتھی دعا کیا کرائی؟ میں نے یہ دعا کرائی اللہ میری، تیری، منصور کی اور سارے حاضرین کی بخشش کر دے۔ اس نے کہا ہذہ الواحدۃ لیست الیہ، یہ چوتھی دعا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، بخشش تو اللہ نے کرنی ہے، جو 3 میرے بس میں تھی وہ تو میں نے کر دی۔ رات کو سویا فبات نائما فقائل یقول، رات کو سویا ایک کہنے والا خواب میں کہہ رہا تھا کہ تو نے وہ کیا جو تیرے بس میں تھا، اترانی لا افعل ما الیہ، تیرا کیا خیال ہے کہ میں وہ نہیں کروں گا جو میرے اختیار میں ہے۔ تو نے اپنے اختیار والے تینوں کام کر دیے تو میں نے بھی اپنے اختیار والا کام کر دیا۔ غفرت لک وللغلام وللمنصور وللحاضرین، میں نے تیری، غلام کی، منصور کی اور حاضرین کی بخشش کر دی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، ابھی سے ہی عمل کا ذوق پیدا کریں اور کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑے نہیں، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔